کیسی خوبصورت محفل تھی، باوقار، شاندار، خوشی کے شادیانے، ہر کوئی خوشی سے سرشار تھا۔ برقی قمقمے، پھولوں کی مہکار، بچوں کی چہکار، خواتین کی سرگوشیاں اور مردوں کی مسکراہٹوں نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ ادھر دیکھیے، سنجیدہ و باوقار لوگوں کی محفل سجی ہے۔ ملکی حالات کے ساتھ ساتھ غیر ملکی حالات و واقعات پر غور و فکر جاری ہے۔ ذرا ادھر نظر دوڑائیے، وہ بزنس مینوں کی محفل ہے۔ کاروباری معاملات، نفع و نقصان کی شرح پر بحث جاری ہے۔ کس کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کہاں منافع زیادہ ہے، اس پر بات چیت جاری ہے۔ اور ہاں، لگتا ہے کہ یہ وکلاء کی مجلس ہے۔ قانونی موضوعات پر عمیق گفتگو جاری و ساری ہے۔ آئین اور آئینی معاملات پر رائے زنی کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی موجود ہیں، جو پاکستان کے تعلیمی نظام، اس میں موجود خامیوں اور اس کے تدارک کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ ہاں، ذرا ادھر بھی نگاہ کیجیے، مختلف کالجز، یونیورسٹیز کے طلبہ بھی اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں اور اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کوئی ملک سے باہر جا کر اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے، تو کوئی کسی بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہے۔ اور ذرا ادھر بھی دیکھیے، یہ غالباً سیاستدان ہیں۔ ان کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اس محفل میں آنے والوں میں سے اکثر لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں کہ شاید ان کی سفارش سے کوئی نوکری مل جائے، ان کا کوئی رکا ہوا کام ہو جائے۔ لیکن ذرا ان کی نصیحتیں تو سنیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسی خوبصورت نصیحتیں ہیں کہ بھائی، سفارش کا کلچر ختم کریں، میرٹ کو پروموٹ کریں۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی سوٹڈ بوٹڈ اس مجلس میں موجود ہیں۔ سنجیدگی، وقار اور تہذیب میں گندھے یہ افسران کیسے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کونے میں تو ذرا دیکھیے، کیسے باوقار لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ علماء کرام یعنی مذہبی رہنما محسوس ہوتے ہیں۔ دینی و مسلکی پیچیدہ مسائل پر محو گفتگو ہے۔ خواتین میں ہر طبقے کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ امیر، غریب، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، یعنی ہر طرح کی خاتون اس محفل میں براجمان ہے۔ بہر کیف کیسی پیاری تقریب اور مجلس برپا تھی۔ ہر طرف شانتی ہی شانتی تھی، پیار بھری باتیں، ملک و قوم کے لیے ہر کوئی فکر مند، نفاست اور شائستگی گویا اپنے عروج پر تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ محفل دنیا کی سب سے بہترین مجلس اور تقریب ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کا غم اور دکھ کھائے جا رہا تھا۔ ہر کوئی ملکی معاملات پر کڑ رہا تھا۔ ہر ایک سوشل میڈیا کے قباحتوں پر پریشان تھا کہ نوجوان نسل کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ حالات ملکی ہوں یا بین الاقوامی، سیاسی ہوں یا مذہبی، مسائل تعلیمی ہوں یا کاروباری، تنزلی معاملات میں ہو یا اخلاقیات میں، ہر کوئی پریشان تھا۔ لیکن ہاں، پھر اچانک اس محفل میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، گویا سور پھونک دیا گیا ہو۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی پھیل گئی۔ ہر کوئی ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بچوں کو تنہا چھوڑ کر مائیں بے خودی کے عالم میں بھاگنے لگیں۔ وہ سنجیدہ و باوقار دکھنے والے، ملکی حالات پر کڑنے والے، سوٹٹ بوٹٹ، باوقار، حتیٰ کہ حاملین جبہ و دستار بھی پریشانی کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں تھے۔ ٹھہریے، رکیے، گھبرائیے نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، نہ ہی کسی نے اس محفل پر حملہ کیا تھا۔ بس کسی نادان نے فقط اتنا کہہ دیا تھا کہ کھانا کھل گیا ہے۔ بس اس آواز میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ وہ محفل جو پیار اور محبت پر قائم تھی، جہاں چار سو امن اور سلامتی کے گیت گائے جا رہے تھے، جہاں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹا جا رہا تھا، بس وہ ایک آواز، کھانا کھل گیا، اس پر ڈھیر ہو گئے۔ سب کچھ بھول گئے، سب کچھ بریانی کی ایک پلیٹ پر فراموش کر بیٹھے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹے گوشت کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ کوئی پیچھے نہ رہا، ہر ایک بازی لے جانے میں آگے تھا۔ کسی کی ٹائی نہیں تھی، کسی کا موبائل غائب، کسی کے کپڑے قورمے کے رنگ سے رنگے تھے تو کسی کے کپڑوں سے چپک کر چاولوں نے اپنی جان بچائی۔ کسی کی پلیٹ گوشت سے لبریز تھی، کسی کے پلیٹ پر بریانی کا کوہ گراں تھا،
किसी की कोट की दोनों जेबों में कोल्ड ड्रिंक्स, जबकि अंदर की जेब में बेचारे नान। अल्लाह की पनाह। ये थी शादी की एक तकरीब। जरा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, कब सुधरेंगे, कब समझेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। क्या यह जरूरी है कि शादी पे जितने पैसे दिए हैं उससे ज्यादा का खाना खाकर ही आना है? ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमें अक्ल सलीम अता फरमा। कितना खा लेंगे, कितना पी लेंगे, ये सब कुछ मुरव्वजा तालीम से दुरुस्त नहीं होगा। इसके लिए हमें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सीरत तय्यबा और तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। जज्बा इसार, कुर्बानी, एक दूसरे का एहसास और हमदर्दी करने से होगा। आइए अहद करें कि आइंदा किसी शादी वगैरह के मौके पर आपे से बाहर नहीं होंगे और फकत बिरयानी की प्लेट, कौरमे की महक और ठंडे मीठे मशरूब पर अपनी इज्जत नफ्स मजरू नहीं करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।